بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا یار نہ بچھڑے کس نمبر 4۔ وینٹیلیٹر پر پڑا اس کا جسم یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میرے عشق کا بھی یہی حال تھا۔ جس طرح چاند اکھڑی سانسوں کے بھروسے زندگی کی امید رکھی ہوئی تھی، اسی طرح میرے دل میں بھی محبت کی امید باقی تھی۔ تم بھلے ہی بار بار اس امید کو توڑتے تھے، مگر میں اسی انتظار میں جیتا رہا کہ کبھی تو میرے دل کی دنیا بھی آباد ہوگی۔ دل میں یہ امید تھی کہ یہ سب جھوٹ نکلے گا اور مارو اور میں پھر ایک ہو جائیں گی۔ اس نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کئی بار مارو سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر مایوس ہوا۔ مارو کی ماں نے اسے اپنی قسم دے کر آفتاب سے بات کرنے کو منع کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بچھڑ گئے۔ یار سے بچھڑنے کا غم برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگ تو خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، مگر آفتاب بہت ہمت والا تھا۔ وہ اپنے غم کو دل میں چھپائے اپنی ماں بہنوں کی خاطر جی رہا تھا، پہلے بہنوں کی پھر ان کی اولادوں کی۔ افسوس، اس کی ذمہ داریاں کبھی کم نہ ہوئی۔ وہ ان سے ہی دل بہلاتا، دن تو گزر جاتا، مگر آتے ہی اسے اس قدر ستاتی کہ اس نے شراب کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ اب اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ رشتہ داروں نے ماں کو اس کی شادی کی طرف دھیان دلایا تو ماں کو کچھ ہوش آیا۔ انہوں نے لڑکی ڈھونڈنا شروع کی، مگر ان کے معیار کے مطابق لڑکی ملنا اتنا آسان نہ تھا۔ آخرکار ایک لڑکی پسند آئی تو شادی کا سلسلہ شروع کیا۔ آفتاب، جس کی جوانی، اس کے ارمان، اس کے سپنے تو سب راکھ ہو چکے تھے، وہ اب کیا کہتا، خاموش تماشا دیکھتا رہا۔ یا شاید دیکھنا چاہتا تھا کہ اب بھی میرا گھر بستا ہے یا کوئی نیا کھیل شروع ہوگا۔ اسی دوران اس کا مارو کے گاؤں جانا ہوا۔ قسمت کا بھی کھیل عجیب ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ سالوں بعد آخرکار سچ بھی سامنے آنا تھا۔ آفتاب کو گزرتے ہوئے راستے میں کھڑی ایک عورت نظر آئی، جس کی گود میں بچہ بھی تھا۔ وہ سیدھا لباس، وہ عمر میں کہیں زیادہ بڑی لگ رہی تھی۔ محبوب کی تو خوشبو ہی سے پہچاننے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مارو تھی۔ آفتاب کو ایسی حالت کی امید نہ تھی۔ وہ گود میں بچے کو دیکھ کر جلن سی ہوئی۔ وہ اس کے سامنے سے انجان باندھ کر گزرنے لگا کہ بچے نے رونا شروع کر دیا۔ پپو، آئس کریم کھانی ہے۔ آفتاب کے بڑھتے قدم رک گئے۔ کیا یہ اس کا بچہ نہیں؟ وہ اسی ششو پنچ میں تھا کہ پیچھے سے اس کی بابی آئی اور گود سے بچہ چھین کر مارو کو لعنت ملامت کرتی گھر لے گئی۔ آفتاب سکتے میں آ گیا۔ وہ تو یہی سوچتا تھا کہ مارو اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں خوشی خوشی زندگی بسر کر رہی ہوگی، مگر یہ کیا! یار کی ایسی حالت دیکھ کر دل تڑپ کر رہ گیا۔ سچ جاننے کے لیے اس نے اس کے پڑوسن میں سے رابطہ کیا۔ وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، سالوں بعد آفتاب کو دیکھ کر حیران تھی اور بہت ناراض بھی۔ کیا کرنے آیا ہے تو یہاں؟ خدا پوچھے گا تم سے۔ تو نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس معصوم کے ساتھ۔ بیچاری کی جوانی انتظار کی بھیڑ چڑھا دی اور پھر منہ پھیر لیا۔ آفتاب نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ منگنی تو انہوں نے توڑی تھی، دبئی سے رشتہ آیا تھا اس لیے۔ ہو نہ ہو، دماغ تو ٹھیک ہے تیرا؟ خاتون کافی برہمی سے بولی، یہ گاؤں ہے تمہارا شہر نہیں۔ یہاں سب جانتے تھے کہ مارو کی تم سے منگنی ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے سے ملتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ ایسی لڑکی کو کون اپناتا؟ کئی عرصے تک تو تمہارا انتظار کرتی رہی کہ تم آؤ گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیچاری کے ماں باپ نہ رہے، بابیوں نے ظلمانہ سلوک رکھا ہے، اب تو نیم پاگل سی ہو گئی ہے۔ منگنی ٹوٹنے سے لڑکے کا کچھ نہیں جاتا، مگر لڑکی ضرور بدنام ہو جاتی ہے۔ اور تمہاری تو 10-12 سال منگنی رہی تھی، آفتاب نے کہا، مگر مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ دبئی سے رشتہ آیا ہے اس کا۔ اچھا، تو یہ کہانی سنائی ہے تیری ماں نے؟ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ اس کی نیت میں فتور ہے۔ آفتاب تو جیسے سن ہو گیا تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہاں سے تو وہ واپس لوٹ آیا، مگر دل میں اٹھتے طوفان کو تھامنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ آج تک جس کو وہ بے وفا مانتا تھا وہ تو وفادار تھی، بے وفا تو وہ خود تھا۔ شرمندگی کے بوجھ تلے زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ دوسرا غم اسے اس دھوکے کا تھا جو اس کی ماں بہنوں نے اسے دیا تھا، جن کے ارمانوں کے لیے اس نے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹا تھا، وہی اس کی محبت کی قاتل نکلی۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، اس کے ہونٹ سل گئے تھے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنا چاہتا تھا، لڑنا چاہتا تھا، مگر وہ گمسم تھا۔ کئی دن اسی خاموشی میں گزر گئے۔ ایک دن ماں نے اس سے پیسوں کا تقاضا کیا۔ ماں نے کہا، تیری شادی کی تیاری کرنی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ آفتاب نے کہا، میں کیا دوں؟ سب تیرے ہاتھ میں ہی لا کر رکھتا ہوں، تو خود ہی کر۔ ماں کہتی ہے، میں کہاں سے کروں؟ مجھے تیری دلہن کے لیے زیور بھی بنوانا ہے۔ زیور؟ آفتاب نے کہا، ہاں، تو نے بنایا تھا مارو کے لیے، وہی دے دینا۔ ماں کیوں اس مہنوس کا نام لیتا ہے؟ میرے پاس کوئی زیور نہیں ہے آفتاب، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ ماں غصے میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑانے لگی۔ لڑائی زیادہ بڑی تو آفتاب کے لبوں میں بندے بند بھی ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا، کیوں کیا میرے ساتھ تو نے؟ کیوں؟ ماں بڑی اکڑ سے بولی، جو کیا ٹھیک کیا، وہ تیرے لیے صحیح نہیں تھی، تجھے برباد کر دیتی۔ آفتاب اب آگ بگولا ہو گیا۔ برباد؟ وہ کیا کرتی؟ تو نے کر دیا، مجھے بھی اور اس سے بھی۔ ماں ڈٹائی سے، کوئی برباد نہیں ہوا، تو سب اچھا ہے۔
آفتاب اب اپنا آپا کھو بیٹھا۔ تجھے نظر نہیں آتا کیا حال ہے میرا؟ میں تجھے آباد لگتا ہوں؟ میرا دل، میرے جذبات، میری خوشیاں، میرے خواب، میری جوانی، میری محبت سب جل چکا ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، آباد ہوں، کیوں نہیں دیکھ پاتی تو میرا درد؟ تو ماں ہے، ماں تو اولادوں کا سب سے زیادہ سمجھتی ہے، پھر کیوں نہیں سمجھتی مجھے، میری خوشی کو؟ تجھے کیوں میرے زخم نہیں دکھتے؟ جانتی ہے میری روح تک جل چکی ہے، پہلے دھوکا اور اب پچھتاوے کی آنکھ میں دیکھنا چاہتی ہے کہ میرے دل کا کیا حال ہے۔ میں تجھے دکھاتا ہوں۔ کچن میں پڑا مٹی کے تیل کو خود پر چھڑکتا ہے اور ماچس جلا کر کہتا ہے، یہ دیکھ جس طرح میرا جسم جلے گا اس سے کئی گنا زیادہ میرا دل جلا ہوا ہے۔ تجھے سمجھانے کا بس یہی راستہ ہے۔ ماچس کی جلتی تیلی اس کے جسم کو چھوتی ہے اور کہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ ماں اب روتی ہے، خود کو پیٹتی ہے، مگر افسوس تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ماں کو اپنے دل کا حال بھی سمجھانا چاہتا تھا، اپنے غصے سے ماں کو بچانا بھی چاہتا تھا، اور سب سے بڑھ کر بے وفائی کا غم تو سہ لیا تھا، مگر شرمندگی نے جینا دوبر کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سانسیں کم ہوتی گئی، مانیٹر پر دل کی لکیر سیدھی ہو گئی۔ جلا ہوا دل اب تھک چکا، غموں کے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ ڈاکٹر نے چادر سے منہ ڈھانپا اور اس کی ماں سے کہا، معاف کیجیے، ہم انہیں بچا نہ سکے۔ مگر یہ کہنا مشکل تھا کہ ڈاکٹر نہ بچا سکیں یا پھر اس کی اپنی ماں۔ ایک یار دوسرے سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا، عشق ادھورا رہ گیا، خود تو چلا گیا پر اپنی ماں کو ساری عمر کا پچھتاوا دے گیا۔ وہ بے چاری مارو انتظار کی سزا کاٹتے کاٹتے اس دنیا کے فکروں سے بے نیاز ہو گئی۔ ہمارے معاشرے کا ایک بد ترین پہلو ہے، یہاں کئی گھر ایسے ہیں جہاں کسی بیٹے یا بیٹی کو گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے ارمانوں کا خون کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اسے خود غرض باغی تو کبھی نافرمان کہا جاتا ہے۔ خواتین کی بڑی بڑی سماجی تنظیمیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے تو بڑا لڑتی ہیں، مگر ایسے بیٹے اور بھائی کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتی، ان کی قربانیاں کسی گنتی میں نہیں آتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین سے بہتر ہمارے لیے کوئی نہیں سوچتا، مگر جس طرح ہر اولاد نیک و فرما بردار نہیں ہوتی، اسی طرح والدین سمجھدار اور صحیح نہیں ہوتے۔ اصلاح کی ضرورت ہر انسان کو ہے، چاہے وہ والدین ہو یا خود۔